قادری قادری تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرید بیعت ارادت کرے اپنے شیخ سے یا بیعت طلب کرے؟ ایک شخص ہے جس نے کبھی زندگی میں کسی سے بیعت نہ لی ہو، تو جو پہلی بیعت لے گا وہ ارادت ہی لے گا. پہلی جو بیعت ہوگی وہ ہمیشہ ارادت ہوگی. لیکن آپ کی بھی طلب کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ حضرت خواجہ سیدی منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرے پاس تمہارا جو حصہ ہے وہ بیعت طلب کے ذریعے میں تمہیں عطا کروں گا، اور تمہاری نسبت جہاں سے ہوگی وہ بیعت ارادت ہوگی اور وہ میرے بعد ہوگی. مطلب شیخ اپنے مرید کو یہ کہتا ہے کہ اگر جب وہ مرید ہونے آتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ، ورنہ ایسا ہوتا نہیں، پہلے ارادت ہی ہوتی ہے. پہلے ارادت ہوتی ہے. لیکن آپ کی پہلے طلب ہوئی. ایسے بہت کم بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیعت طلب پہلے ہوئی ہے، ارادت بعد میں پھر بھیجا جاتا ہے. وہ تو پھر ایک بات ہے، جہاں جہاں حصے ہوتے ہیں وہاں بھیج دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں دنیا میں جہاں سے بھی ہیں، تو اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس وقت سلاسل کی جو تعلیمات ہے، جو بھی کچھ ہمارے سلسلے میں ہے، آج اس کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے راستے پر رکھے، ان کا ادب اور عزت کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے اور اس لوگوں میں شامل فرمائے. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ تعلیم کیا تھا کہ جو ہمارے طریقت میں ہو، کسی عمل کا، ذکر صوفیہ کا؟ کے نزدیک ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو صوفیہ میں تلقین کا طریقہ ہے کہ وہ تلقین کرتے ہیں مرید کو لا الہ الا اللہ کی، اور باقاعدہ دو زانوں بٹھا کے تلقین کی جاتی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت مولا کائنات کو اسی ترتیب سے تلقین فرمائی تھی جو آج صوفیہ میں رائج ہے. تو یہ تلقین خاص تھی. اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کا باطن ولایت ہے، نبوت کا باطن ولایت ہے، اور نبوت کا باطنی حصہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو ہوا حاصل. دیکھو، ایک سینہ نبوت اور ایک قلب نبوت. ایک سینہ نبوت، ایک قلب نبوت. ہاں، سینہ نبوت کا جو علم ہے علم تشریح کہلاتا ہے. علم تشریح. ہاں. صحیح. اور جو قلب نبوت کا علم ہے وہ علم معرفت کہلاتا ہے. اب علم تشریح میں سارے اصحاب ہیں، مولا کائنات بھی ہیں. صحیح. لیکن علم معرفت میں مولا کائنات ہیں اور خلفائے راشدین ہیں. تو اس لیے آپ نے وہ اعلان کیا تھا کہ سلونی والا جو کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں منتقل ہو جاؤں یا کھو جاؤں، میں تم میں نہ رہوں، میں تم میں نہ رہوں. یہی دعویٰ اسی لیے تھا. بے شک. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ فقط آپ ہی نے کیا، اس کے بعد قیامت تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا. تو یہ دعویٰ آپ کی زندگی کی حد تک تھا، یا آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا تصرف تو آج بھی قائم ہے، تو وہ دعویٰ جب ہوتا ہے تو وہ تو قیامت تک کے لیے ہوتا ہے؟ بالکل، دعویٰ قیامت تک کا ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو دعویٰ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ علم نبوت ہے. اس کا دعویٰ کہ جو علم نبوت کا فیض آپ کو ہوا، یہ وہ فیض ہے جو وہ دعویٰ ہو رہا ہے. اور وہ دعویٰ پھر کسی نے بھی نہیں کرا. اب وہ دعویٰ جب کسی نے نہیں کیا تو دعویٰ تو قائم ہو گیا نا، قائم ہو گیا، وہ تو قیامت تک ہو گیا. تو قیامت تک رہے گا. ہم اس فیض تک کیسے پہنچے؟ محبت سے. محبت تو سب کرتے ہیں مولا علی سے. ہاں، دیکھو محبت کے بھی درجے ہیں. جب محبت عشق میں تبدیل ہوتی ہے نا، پھر فیض ہوتا ہے. تو وہ فیض مولا علی سے ہوتا ہے یا اس کی مرشد کی ذات سے ہوتا ہے؟ دیکھو، تصوف کے راستے میں جو تصوف کا راستہ صوفیہ کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام فیضات جو آتے ہیں وہ مرشد کی ہی ذریعے آتے ہیں. اپنے قلب کو مرشد کے قلب سے جوڑنا ہے. دیکھو، الیکٹرک لینے کے لیے تمہیں پلک کہاں لگانا پڑے گا؟ لائن میں لگانا پڑے گا نا. جب لائن میں پلگ لگاتے ہو تو کرنٹ آتا ہے نا، لائن میں کرنٹ ہے، بالکل، تو کرنٹ ملنے لگتا ہے.
وہ اشیاء روشن ہو جاتی ہیں جو روشن کرنا چاہتے ہو، فیس ملتی ہے۔ اب وہ جو کنیکشن جس سے تم نے ملایا وہ بھی تو کہیں سے ملا ہوا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کا جو اعلان تھا وہ مرشد کے قلب میں گونج رہا ہے، قلب میں ہے اور ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا اس سلسلوں میں وہ اعلان۔ تو اس کا فیض چاہے مرید ناقص ہو، چاہے کامل ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کو اس کا حصہ ملے گا اس میں۔ مرید کے ناقص اور کامل ہونے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر فیض کے لیے کس کا مسئلہ ہے؟ صادق ہونے کا۔ صادق ہونے کا مسئلہ ہے، بے شک۔ مرید کے ناقص اور کامل ہونا نہیں ہے مرید کا صادق ہونا ہے۔ دیکھو شریعت ایک شاہراہ ہے، اور شاہراہ جو ہوتی ہے وہ بہت چوڑی ہوتی ہے، اس پہ ہر آدمی چلتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن جو طریقت کی راہ ہے نا یہ شاہراہ نہیں ہے، اچھا پھر یہ تنگ راستہ ہے، یہ تنگ راستہ ہے، تنگ راستہ ہے یہ، اور یہ وہ راستہ ہے جس میں صرف اہل محبت ہی چلے گا، اہل نفاق نہیں۔ یہ نفاق کا راستہ نہیں ہے، محبت کا راستہ۔ ہاں دیکھو شریعت کے راستے پہ مومن منافق سب ہے، سب چل سکتے ہیں، اس راستے پہ صرف صادق چلے، اس راستے پہ صرف صادق چلے گا۔ کوئی فیضان محبت تو عام ہے، عرفان محبت عام نہیں ہے، عام نہیں ہے نا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں ہے۔ تو اللہ پھر ہر بندے کو تو نہیں چنتا اس راستے کے لیے؟ بالکل ہر آدمی کے لیے لیکن تو ہر راستہ بندے کے نہیں دل میں تو خواہش ہوتی ہے نا۔ اب جیسے مثال طور پہ ہزاروں لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو 1000 میں سے 999 کی یہ خواہش ہوگی نا کہ میں اس راستے کے لیے چنا جاؤں، میں کیا کروں جو مجھے اپنے مرشد کا فیض ملے، مولا علی کا فیض ملے اور میرا حصہ ہو اس میں، تو وہ کیا کرے گا؟ ہر آدمی کو دولت حاصل کرنے کی تمنا ہے نہیں ہے؟ ہر انسان کو ہے نا؟ ہر انسان کس کو ملتی ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی نہیں ملتی، پھر جس کے نصیب میں ہو، جس کے نصیب میں ہو۔ لیکن دونوں باتیں اس میں موجود ہیں، قسمت میں نہ کوشش پہ جائے، قسمت میں اگر نہ ہو تو وہ کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم اس کو وہی دیتے ہیں جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو بس لگن صداقت ہونی چاہیے اس میں، ہاں اس کی لگن میں صداقت ہونی چاہیے، مطلب نہیں۔ دیکھو اس راستے پہ لوگ آتے ہیں مراتب کے لیے، مراتب کے لیے، طلب کے لیے، طلب کے لیے۔ یہ راستہ طلب کا ہے ہی نہیں، یہ تو فنا کا راستہ ہے۔ صحیح، یہ مراتب کا راستہ نہیں ہے، یہ اپنے مرتبے کو مٹی میں ملانے کا راستہ ہے۔ جیسے تاریخ میں ملتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے تاج اتار کی فقیری اختیار کر لی۔ پھر ہم یہاں آتے ہیں مراد کے لیے کہ عملیات سیکھ جائیں گے، وظیفے کر لیں گے، پیر بن جائیں گے، بزرگ ہوں گے۔ تو کیا ایسے لوگوں کا حصہ ہے؟ بالکل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ایسے لوگوں کو ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، سب ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، مگر وہ اس کی ذات تک رہتا ہے، اس کی ذات تک رہتا ہے، مطلب اس اس سے کا زیادہ فیس نہیں، اس کا چراغ آگے نہیں جلے گا، آگے نہیں چلے گا، اور خود اس میں بھی نہیں چلے گا زیادہ دن۔ اچھا، مطلب اس کو اس کا حصہ مل گیا، مل گیا۔ اب دیکھو وہ چاہے اس کو مٹی میں ملا دے، ہمیشہ یاد رکھو جو بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کو رائے گاہ نہیں کرتا، لائے گا نہیں کرتا۔ اس کی نیت کے مطابق اس کو مل جاتا ہے۔ تو مرشد اپنے مرید کو کیسے نکال سکتا ہے اس منزل سے؟ اب ظاہر سی بات ہے مرشد کے لیے تو مرید ہی اس کے لیے تو سب کچھ احساس ہے نا۔ زندہ کو نہیں نکال سکتا، مردے کو نکال سکتا ہے۔ اس بات کا مطلب تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھائیں ہمارے چاہنے والوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیعت کر کے بھی زندہ رہے، یعنی کہ اپنی خواہش اور اپنے ارادوں پہ رہے، اللہ، اس کو نہیں نکال سکتا، اس کو نہیں نکال سکتا، نہیں، کیونکہ یہی نفاق ہے، نفاق سے مطلب رستہ جدا کرنے والا، جدا کرنے والا۔ تو اس نے بیعت تو کر لی ہے، بیعت کر لی، تو رستے کیوں جدا کر دیے اس نے؟ اب یہ تو وہی سمجھتا ہے نا، سوچتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔
اچھا چلے، انسان کی تو فطرت یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو دنیا بھی ملے، اس کو اللہ بھی ملے، اس کو مرشد بھی ملے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کوئی اس کے لیے غلط تو نہیں ہے اس کے لیے یہ نیت رکھنا، یہ سوچنا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقے کے، ہر فکر کے لوگ موجود ہیں، تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت۔ دیکھو جو لوگ محبت رکھتے ہیں ایک درجہ ان کا ہے، جو عقیدت رکھتے ہیں ایک درجہ ان لوگ کا ہے، ایک وہ جو عشق رکھتے ہیں ایک درجہ ان کا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب تینوں اپنے اپنے درجے کے مطابق پا لیتے ہیں، تینوں اپنے اپنے درجے کے مطابق پا لیتے ہیں، یعنی کہ کسی کو 10% پرسنٹ وہ مل گئی پوٹینشی، اور کسی کو 20، کسی کو 60، بس۔ اور واللہ ذو المدارج، اللہ درجوں والا ہے، اللہ درجے والا ہے۔ جو بندہ جس درجے تک پہنچتا ہے اللہ اس سے وہی ملتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ کون ہیں، وہ جو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون والسابقون، وہ اہل عشق ہے، کہ جن کو کچھ وہ دیے، وہی اہل عشق ہے۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، جب انسان کو پہچان لیتا ہے نا پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کو نہیں پہچانتا نا اس وقت وہ اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ کا نہیں ہوتا۔ تو پہچان مرشد کرواتا ہے یا مرید خود کرتا ہے؟ پہچان آزمائشیں کراتی ہیں۔ اچھا، مرشد پہلے اس پہ آزمائشیں مسلط کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ عشق میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ مرشد نے جواب دیا کہ عشق میں آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ کوئی کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ کرے۔ کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ، ہر دعوے کی دلیل ہے اور وہ اس میں پھنس جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کو سلسلے کے کام کرتے ہوئے آج کم و بیش 50 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس 50 سال میں آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے بیعت کی ہے، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو کیسا پایا؟ آپ کی زندگی کا کیا تجربہ ہے اس میں، اس سلسلے کے معاملات میں، روحانیت میں، طریقت میں؟ کیا کوئی ایسا جو کہ جس کو آپ کو بڑا وہ ہو کہ بھائی اس کو میں نے کمال کو پہنچایا؟ دیکھو کمال کو وہ پہنچتا ہے جو اللہ کے لیے آتا ہے، جو اللہ کے لیے آتا ہے، اور پھر صادق بھی ہو، صادق بھی ہو۔ آئی نہ سمجھ بات؟ بزرگوں کا صوفیہ کا اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرید صادق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر مرید صادق ہے تو پیر کامل ہے، مرید صادق ہے تو پیر کامل ہے، ایسی سمجھ بات۔ اور اگر مرید صادق نہیں ہے تو پیر کی کاملیت کام نہیں آتی۔ تو آپ کا ایک قول ہے نا، آپ نے فرمایا تھا، اب منافق صحابہ بھی تھے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون پیر کامل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کائنات میں آپ سے اکمل مکمل کوئی نہیں ہے، مکمل ذات کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، اور ان کی صحبت میں بھی منافق موجود۔ تو مطلب یہ سلسلہ تو وہاں سے چلا ہے۔ آئی نا، وہ یہودی و منتشا، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اللہ آئی نا سمجھ بات؟ یہ بھی بات ہے۔ اچھا، جو مرید بیعت کرتا ہے اور پھر وہ رستے سے تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے، تو مرشد اس کو کس طرح رائے راست پر لے کر آتا ہے؟ دیکھو اگر کوئی مرید راستے سے بھیگ جاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے تو وہ واپس ضرور آتا ہے، واپس ضرور آئے گا جس نے بیعت کی ہوگی، ضرور آئے گا۔ یہ نسبت کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات، اگر مرشد کی توجہ اس پر ہے تو صحیح۔ دیکھو ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور وہ اللہ سے بھاگ جاتا ہے، سمجھنا، تو حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ لوٹ آئے، وہ لوٹ آئے، اور اس کی سانس تک اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ لوٹ جائے۔ اللہ تو قدرت والا ہے نا، بے شک، چاہے تو لوٹا لے، لیکن نہیں، اللہ اپنا اختیار اس میں استعمال نہیں کرتا۔
اللہ اس کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اپنی محبت سے پلٹے، اپنی مرضی سے پلٹے. اپنی ندامت سے جب پلٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو مرشد بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ اگر بھاگ گیا تو واپس نہ پلٹے، اس پہ توجہ رکھتا ہے. اگر اللہ نے اس کے لیے بہتری کا ارادہ کیا ہے تو پلٹ جاتا ہے. لیکن اس میں مرید کی طلب دیکھی جائے گی، بس اس کی صداقت، اس کی طلب یہ دیکھی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر صرف اور صرف جستجو کرنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. صحیح ہے. انسان وہ کامیاب ہے جو اپنی آخری سانس تک ہدایت پہ رہے. آپ کی تعلیمات کے مطابق انسان کامل کون ہوتا ہے پھر؟ انسان کامل وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ جیسا اس کے پہچاننے کا حق ہے. تو رب کو کیسے پہچانیں گے دور پرفتن دور میں؟ جتنا مشکل دور ہوتا ہے اتنا پہچاننا آسان ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دور پھر پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، تو فتنوں سے کون بچائے گا؟ رب کی ذات. بس اس کی طرف ہو جائے. فتنوں سے کنارہ کرے. اچھا، سلسلے کی نسبت، سلسلے سے جڑنا، کیا ان فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے؟ اس صورت میں جس صورت میں خود فتنوں میں نہ پڑے. کیونکہ فتنہ تو حضور کا بھی فرمان ہے نا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے آسمان پہ جو مینا برستا ہے، فتنے ایسے برسیں گے. ایسے ہی برس رہے ہیں. تو انسان کیسے محفوظ رہے گا؟ ایسے ہی برس رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ محفوظ رہے گا جو اپنے گھر کے اندر ہو جائے گا. تو گھر سے اندر سے مراد اپنی حدود میں آ جائے گا. اپنی حدود میں آ جائے گا. تو نسبت تو بچائے گی نا، نسبت تو بچاتی ہے. تو حدود کیا ہے؟ نسبت اس میں نسبت حدودی ہے نا. حدودی ہے. صحیح، بے شک. نسبت بھی حدود ہے، شریعت بھی حدود ہے، اللہ کا احکام بھی حدود ہے. یہ ساری چیزیں حدود میں ہی ہیں. اب سلاسل میں حدود نسبت ہے کہ اس کو قائم رکھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کے راستے پر چلے، ان کی ہدایت پر رہے. تو یہ حدود ہے. اور وہ جو تعلیمات ہیں وہ نہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے، نہ شریعت کے. تو وہ محفوظ ہوا فتنوں سے. الحمدللہ، الحمدللہ. وقت بہت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور دل تو یہ کرتا ہے کہ بس گفتگو سنتے جائیں، سنتے جائیں، سنتے جائیں. تو اب آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، لائیو بات کر سکتے ہیں، میں حضور سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اچھا، میں آپ تھوڑی یہ بتائیں کہ آپ ہمارے چاہنے والوں سے اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جیسے ایک آپ کی روحانی بیٹی ہیں جو کینیڈا میں ہوتی ہیں، سارا ان کا نام ہے، تو انہوں نے آپ کو یہ تحفتاً بھیجا ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جزا دے اس کی، کہ ہمارے میاں حضور کو، ہمارے والد کو آپ بالکل سجانا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کی. تو آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے یا ان سے کچھ بولنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت سے رکھے، اور اللہ ان کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ رکھے، اور دنیا اور آخرت میں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت سے، ہر عذاب سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. آمین. اور اللہ ان کے اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور آپ کے حکم سے جو الحمدللہ سورہ قریش کا جو لشکر بنائے،
کہ جس میں لوگ کثرت کی تعداد میں آپ ہی کے سلسلے کی، آپ ہی کی اجازت سے سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ جتنی محنت کر رہا ہوں ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو روز لاکھوں کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جا رہی ہے جو لوگ بالکل اس میں بہت شامل اچھی ہیں؟ بات ہے. الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو لوگ استقامت کے ساتھ اپنے ورد اور وظائف پہ رہتے ہیں، اپنے معمولات میں رہتے ہیں، وہ کرامت سے بھی بہتر ہے. کرامت سے بہتر. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت اس کام میں لگائیں جو ہمیشہ رہے، ہمارے کام آئے. تو اللہ کا ذکر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کام آنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں بھی آخرت میں. بے تو شک ہم اس میں لگے رہیں. بے شک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ جی جی الحمدللہ. وہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا انہی کا فون ہے. جی میں حضور سن رہے ہیں. جی میاں حضور آپ کو بہت السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ہماری طرف السلام. سے، ہماری والدہ صاحبہ کی طرف سے، اور سب سے پہلے مرشد کی بارگاہ میں 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ پیش ہے. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے. آمین آمین. اور آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے ہماری والدہ کے لیے. ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اور ہمارے لیے. اللہ ان کو خصوصی صحت عطا دعا کریں. فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے ان کو. آمین آمین. اللہ آپ کو عمر فضری عطا فرمائے، اور آپ کا فیض ہم پہ، ہم سب پہ ہمیشہ جاری رہے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. باقی یہ ہے کہ کال تو بہت ہیں، آپ یہ ہے کہ کامنٹس میں بھی سوالات کر سکتے ہیں. میں حضور سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اور میرے مریدوں کی خواہش ہے کہ آپ تاش پنائیں. ماشاء اللہ. آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ. بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ خیر فرمائے. اور دعا بھی کریں ہمارے لیے اور مریدوں کے لیے. اللہم صلی میرے اللہ. سارے مرید آپ کے ہی ہیں. اور آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو بیعت طلب لینا چاہتے ہیں، جو بیعت ارادت لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس بیعت میں بھی شامل ہو جائیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ پورے رمضان یہ انہوں نے میزبانی کری ہے، آج ان کی جگہ میں نے لی ہے. ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. وہ بیعت کر لیں ہم لوگوں کو سب کو. آ جاؤ سب آ جاؤ جس نے لینا ہے. کیمرہ تھوڑا فوکس کر لو. آ جاؤ بیعت برکت لے لو. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ، سلسلہ علیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعلیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا. الحمدللہ. خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے راستے پر رکھے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ خاندان قادریہ سے منسوب ہوئے، خاندان قادریہ کی ان کو نسبت حاصل ہوئی. اور الحمدللہ ہمارے مرشد اتنے رحم دل ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عاجزی اور انکساری سے نوازا ہے، اور کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا. تو
ایک کال میں لے لوں اور پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختصر بات کیجیے گا. جی اوکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو حجیہ تعزیت پیش کرتا ہوں مولا علی کی شہادت کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مرخصیہ عطا فرمائے. میاں حضور میں علی تجمل تاریخی واجبی شاذلی بات کر رہا ہوں فرانس سے. تو میاں حضور آپ سے بالخصوص دعا ہے کہ آپ میری امی کے لیے دعا کریں. وہ بہت بیمار ہوتی ہیں اور بہت سی مشکلیں ہم پر ہیں, تو آپ پلیز اپنی توجہ کیجیے. اللہ آسانیاں فرمائے. الہی آمین. اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں آپ معاف کر دیں میاں حضور. اللہ معاف کرنے والا ہے. چلیں. جی اور اپنے پلیز جی ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جب میاں حضور ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو محفل ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. اور اس شب کا, اس دن کا بے چینی انتظار ہے. اور میں تو یوں کہوں گا کہ ہم مریدوں کی شب قدر 21ویں ہی رمضان ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے مرشد کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. یہ رکھو, لے آؤ. اور ہم لوگوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو رمضان 27واں رمضان کا ہمارا وہ تھا. تو ہر سال جب ہمارے یہاں اختتام ہوتا ہے تو آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے برکت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکت عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تعالیٰ خیر فرمائے. اب دعا کی طرف بڑھنا ہے. آپ لوگ جو جس طریقے سے ہم نے ذکر کا سلسلہ شروع کیا, جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں, تو آپ لوگ اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ذکر کیجئے گا میری پریویس ویڈیو میں ذکر نکال کر. اور باقی اس کے علاوہ جو جس مقصد کے لیے بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں, اس محفل میں شامل ہوا ہے, آپ اپنے اپنے مقصد, اپنے اپنے مسائل اپنے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں اور پھر اسی نیت سے پھر اس دعا میں بھی شامل ہوئیے گا. اور باقی وہ لوگ کہ جو اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں, www.drabdulwajidshadri.com پہ آپ جائیں. وہاں پہ آپ کو تمام پورٹلز, تمام ایکسیس آپ کو دیا جائے گا. وہاں پہ آپ اپنے مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, سلاسل کی اجازت بھی لے سکتے ہیں. اور میں حضور ایک کامنٹس میں نے پڑھ رہا تھا کہ جو سلاسل میں جو تعلیمات میں عام کرتا ہوں, آپ کے اعمال دیتا ہوں, تو میری طرف سے تو ان کی اجازت ہے, وہ آپ سے بھی اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دے سکے. اللہ تعالیٰ قبول آپ کی طرف سے اجازت ہے سب. بالکل اجازت ہے. آمین. دعاؤں میں شامل ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی المی معدن الجودی والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے, محتاجیوں سے, ذلتوں سے, رسوائیوں سے, ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے, ہر طرح کی آفرات ناکانیاں, اموات ناکانیاں, امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما. آمین. ہر طرح کی رحمتیں, نعمتیں, برکتیں, راحتیں, آسانی عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں, پریشان ہیں, تنگی رزق کا شکار ہیں, انہیں کشادگی عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں جو بچیاں اپنی شادیوں کے لیے بیٹھی ہیں, یا الہ العالمین کے نصیبوں کو کشادہ فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما. آمین.
ہمیں استقامت ایمان پہ عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تمام چاہنے والے جو ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے مریدین ہیں، جو پہلے دن سے ہم نے یہ سلسلہ یکم رجب سے شروع کیا کہ جس کا نام راہ عملیات تھا، کہ جس میں لوگوں نے اعمال کیے، نقوش کی زکوٰۃیں ادا کی اور اپنا سفر مکمل کیا، اور رمضان کے 29-30 رمضان تک وہ اسی طریقے سے ذکر و اذکار اپنا کرتے رہیں گے، اور جو سلسلے کی تعلیمات ان کو دی گئی ہیں، لا غالب الا اللہ کا ذکر جو ان کو دیا گیا ہے، اور هو القادر هو الحق کا ذکر ان کو دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ان کو دیا گیا ہے، وہ اس ذکر کو اپنا کنٹینیو رکھیں گے۔ اور اس تمام کی اجازت ہمارے خانوادے کی، اور آج الحمدللہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی اجازت ہمارے جو سلسلے، ہماری جو محفلوں کی جان ہے، ہماری جو روح رواں ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو انہی کی زبانی اس کی اجازت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے بزرگوں سے رستے پر رکھے، ہمیشہ بزرگوں کے سائے میں رکھے۔ اور میں تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس خاص ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، تو اور سب سے زیادہ میاں حضور کا کہ جنہوں نے اپنے مصروف زندگی میں قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے مریدوں کے لیے وقت نکالا۔ اور میاں حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم آپ برکت دے، کے اللہ تعالیٰ شکر گزار خیر ہیں سارے فرمائے، کہ آپ آئے اور آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی برکتوں سے، آپ کے خصوصی فیض سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے۔ تو اجازت لے لیں، تو اب ہمیں اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔